میں اسٹیج پر موجود ہیں، میں ان کو دعوت دینے سے قبل یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ کی تقریر کے دوران کوئی ادھر ادھر نہ جائے اور خاموشی کے ساتھ سنے۔ شیخ کا عنوان ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ دنیا میں جو چیز، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتی ہے۔ 5 روپے کا ایک پین ہے، وہ بھی اپنے اندر مقصد رکھتی ہے۔ وہ مقصد ہے اس کا چلنا لکھنا۔ اگر وہ نہ لکھے، اگر وہ نہ چلے تو ہم اس 5 روپے پین کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے ہم پوچھیں کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں تو وہ شخص یہی جواب دے گا کہ اس سے جسم کو غذائیت پہنچتا ہے اور یہ غذائیت پہنچتی ہے اور یہ زندگی کا ضامن ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ وہ کپڑا کیوں پہنتے ہیں، وہ کیوں سوتے ہیں، وہ کاروبار کیوں کرتے ہیں، تو ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ یہ انسانی زندگی کی عام ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہماری تخلیق کی، تو ہماری تخلیق کا مقصد اور ہدف بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں شیخ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، قبل یہ کہ میں شیخ کو دعوت میک دوں، آپ کا تعارف، ایسے تو آپ محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کا تعارف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے صوبہ یو پی کے مشہور شہر بنارس کے رہنے والے ہیں۔ شیخ جماعت اہل حدیث کے مشہور و معروف مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہیں، اور اس کے بعد شیخ نے لکھنؤ کے یونیورسٹی جدید عربی ادب میں تعلیم حاصل کی اور ایم اے کیا۔ شیخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خطابت کا بڑا موقع عطا کیا ہے، اور الحمدللہ شیخ بڑے ہی مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور خطاب لوگوں کے سامعین کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی جناب، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی جناب، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ شیخ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت میں دیتا ہوں کہ شیخ اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان کے امیر محترم، ناظم محترم، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، میڑتا اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سردی کے اس موسم میں جب آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے بغیر سخت ضرورت کے، ایسے موسم میں اور ایسے وقت میں ہمارے میڑتا کے ان نوجوان بھائیوں نے ہمت کی اور آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور پھر ان کی ہمت کو حوصلہ دیا آپ حضرات نے، اور ایک اچھی تعداد میں آپ حضرات اس پروگرام میں آئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آج کے اس پروگرام میں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ قرآن و سنت کی جو باتیں آج اس اسٹیج سے بیان کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم محترم اس جلسے کے جب مجھے دعوت خطاب دے رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میری تقریر کا ٹاپک کیا ہے، میری تقریر کا وشے کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ میری تقریر کا عنوان ہے ہماری تخلیق کا مقصد، ہم کیوں دنیا میں پیدا ہوئے، واٹ از دا پرپز آف آور کریشن، اللہ نے کیوں پیدا کیا۔
ظاہر ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. دنیا میں ہم انسان جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کیا اس نے ہمیں بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا تمہارے پروردگار نے تم کو بیکار بنایا، بے مقصد بنایا؟ تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے اس کا کوئی ادیش نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ لیا بس دنیا میں رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی عیش کرنا ہے، یہی موج مستی کرنا ہے، یہی مر جانا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا ہے، حساب نہیں دینا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تم انسان کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے ہو. وہ اللہ، اس نے اتنی بڑی زمین و آسمان بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، اس نے تم کو بنایا اور اس بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اللہ تمہارے اس گمان سے پاک ہے، بلند ہے. وہ تو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بیکار تو نہیں بنا سکتا. انسان کوئی کام بیکار نہیں کرتا. انسان کا کریٹر، ہمارا پیدا کرنے والا بیکار ہمیں بنائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ہماری پیدائش کا سسٹم بھی کیا بنایا. کبھی ہم اگر اس پر غور کر لیں کہ ہم پیدا کیسے ہوئے تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کے اناج کو، اللہ کے رزق کو کھا کر کے، اللہ کی آکسیجن میں تو سانس لے کر کے تو شرک کرتا رہے گا. تو کبھی پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتا رہے گا، تو کبھی بزرگوں کی قبروں کے آگے سجدہ کرتا رہے گا، تو اللہ کی کو چھوڑ کر کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، تو شراب پیتا رہے گا، تو زنا کرتا رہے گا، تو جھوٹ بولتا رہے گا، تو حرام خوری کرتا رہے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اے انسان، ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر تو غور کر، تو اپنی پیدائش کے اوپر تو غور کر. تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈراپ آف اسپرم سے، ایک منی کے قطرے سے، ایک ویری کی بوند سے تجھے پیدا کیا. تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا. ثم كان علقة، پھر وہ حقیر پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کر کے ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. ثم خلق فسوى، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے انسان کی شکل دے دی، تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے دو آنکھیں دے دی، تجھے دو کان، دو ہاتھ، دو پیر دے دیے، تجھے انسان کی باڈی اور انسان کا شریر دے دیا. بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا ماں کے پیٹ میں ہمیں برباد کر دیتا. کتنے بچے ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتے، مس کیریج ہو جاتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی قدرت ہے.
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جیتا جاگتا انسان بنا کے پیدا کیا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وہ اللہ جو منی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے. اے انسان، کیا وہ اللہ تیرے مرنے کے بعد تجھے قبر میں سے نکال کر کے دوبارہ تیرا حساب نہیں لے سکتا، تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ تو دنیا میں ڈوب کر کے مر جائے، جل کر کے مر جائے، تو مٹی میں دفن ہو کر کے ختم ہو جائے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تیرا حساب لے گا، تجھے دوبارہ زندہ کرے گا. 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے یہی ڈاؤٹ آیا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، پھر اللہ ہم کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا دوبارہ ہم کیسے پیدا کریں گے؟ ارے ہم تو تیری انگلیوں کے پوروں کے نشان بھی لوٹا دیں. آدھار کارڈ بنواتے ہیں نا آپ، آدھار کارڈ میں ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں. کیوں بھائی فنگر پرنٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب کی فنگر پرنٹ اور عبدالغفار صاحب کی پرنٹ میچ نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہے جن کا فنگر پرنٹ سیم ہو. سب کی انگلیوں کے پور پر جو نشان ہیں that are different from other، وہ دوسرے سے الگ ہیں. اسی لیے آدھار کارڈ میں فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں. آنکھوں کے ریٹینا کی تصویر لی جاتی ہے، آنکھوں کا ریٹینا الگ ہے، فنگر پرنٹ الگ ہے. اللہ نے فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہم تیرے مرنے کے بعد تیری سڑی ہوئی ہڈیوں کے اندر زندگی نہیں ڈال سکتے. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. ارے ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو تیری انگلیوں کے پور بھی لوٹا دیں گے، ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی لوٹا دیں گے. تیری انگلیوں کا جو نشان دنیا میں تھا، کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو تیرا فنگر پرنٹ بھی لوٹا دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، حساب لے گا. اس نے یہ کائنات، یہ دنیا ایک پلاننگ کے تحت بنائی ہے. وہ کھیل تماشے کے لیے اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے یہ آسمان اور زمین، ہم نے یہ کائنات اور یہ یونیورس ہم نے مذاق کے طور پہ نہیں بنایا، کھلواڑ کے طور پہ نہیں بنایا. اس دنیا کو ہم نے بنایا ہے تو ایک مقصد ہے. دنیا میں عقل مند کون ہے؟ Who is the genius؟ بدھیمان کون ہے؟ چتر کون ہے؟ چالاک کون ہے؟ بھئی ہم سے کوئی پوچھے چالاک کون ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں صاحب چالاک وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو. عقل مند وہ ہے جس کے پاس دنیا میں اچھا مکان ہو، اچھا بزنس ہو، 100 روپے کو 1000 میں چینج کر سکتا ہو، وہ عقل مند آدمی ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ تو یہی ہے، ہمارا معیار تو یہی ہے، ہماری کسوٹی تو یہی ہے، ہم تو اسی کسوٹی پر سب کو پرکھتے ہیں. عقل مند وہی آدمی ہے. آؤ اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تیری نظر میں عقل مند کون؟ قرآن کا 3 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میرے بندو، اس دھرتی کے اندر، اس آکاش کے اندر، اس زمین کے اندر، اس آسمان کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر ہم نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں.
ہم نے سچائی کو جاننے کی بہت ساری علامتیں، بہت سارے سنکیت، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، لیکن یہ نشانیاں سب کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں تو عقل مندوں کو ملتی ہیں، زمین و آسمان کے اندر یہ نشانیاں تو بدھیمانوں کو ملتی ہیں۔ اے اللہ، کون ہے بدھیمان؟ کون ہے عقل مند؟ کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہے جو اپنے مالک کو جانتا ہو، جو اپنے مالک کو پہچانتا ہو، جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے مالک کے آگے عبادت کر رہا ہے، جو جھک کر کے بھی اپنے مالک کے آگے عبادت کر رہا ہے، جو لیٹ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ملے گا بھائی؟ اس اللہ کا دیا کھاتے ہیں، ہمارے دل کی ہر دھڑکن پر اس مالک کی حکومت ہے، ہماری ایک ایک سانس وہ چلاتا ہے، اور ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اس مالک کا نام تک نہیں۔ وہ حی علی الصلاۃ کے ذریعے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ وہ رات کے سناٹے میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو، تم نے بڑے گناہ کر لیے، تم نے بڑے پاپ کر لیے، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ہم اتنے بڑے ناشکر ہیں، ہم اتنے بڑے ظالم ہیں، ہم اتنے بڑے نادان ہیں، وہ مالک ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے اور ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جانتے ہو قرآن میں ایک سورت ہے سورہ عادیات، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، قرآن کے 30ویں پارے کی سورت ہے، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، فالموریات قدحا، اور پھر وہ اتنی زور سے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیرات صبحا، وہ دشمن کی فوج کے اوپر صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، فالموریات قدحا، اور ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، فأثرن به نقعا، اور جب وہ صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو گرد و غبار اڑتے ہیں، دھول اڑتی ہے، فوسطن به جمعا، اور وہ گھوڑے دشمن کی فوج میں جا کر کے بیچوں بیچ حملہ کر دیتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے اور گھوڑے کی اتنی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اور گھوڑوں کی اتنی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بات کہی، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑے کا انسان کے ناشکرا ہونے سے کیا سمبند ہے، کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے میرے بندو، گھوڑا تو ایک جانور ہے، اس کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، اس کا مالک اس کو تھوڑی سی غذا کھلا دیتا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، اپنے مالک کے لیے وہ گھوڑا میدان جنگ میں اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اپنی پیٹھ پر سے اپنے مالک کو نہیں اتارتا ہے۔ وہ گھوڑا اتنا وفادار جانور ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان کی آخری سانس بھی لڑا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، گھوڑا تو ایک جانور ہے، گھوڑا تو اپنے مالک کے تھوڑے سے چارے کی وجہ سے اتنا اس کا وفادار ہوتا ہے، تم اپنے مالک کے ساتھ کتنے وفادار ہو، تم اپنے رب کے ساتھ کتنے وفادار ہو؟ وہ مالک جو تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہیں زندگی کی سانسیں دے رہا ہے، تم 24 گھنٹے میں اس کو کتنا یاد کرتے ہو؟
اللہ نے کہا سب سے عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کے اندر، وہ غور کرتے ہیں اللہ کی کائنات کے اندر، اور جب غور کرتے ہیں، جب اللہ کی کائنات پر وہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نشکرش پر پہنچتے ہیں، اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی تخلیق کا مقصد پہچانتا ہے، جس کو پتا ہو کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ اب آئیے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اپنے رب کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ قرآن کا 27واں پارہ کھولو، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب بھائی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً نماز آتی ہے، عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، شادی بیاہ نہیں آتا ہے، لین دین نہیں آتا ہے، اخلاق نہیں آتا ہے۔ ہم سمجھتے بھائی عبادت مسجد کے اندر ہوتی ہے، بازار میں تو بزنس ہوتا ہے، گھر میں تو بال بچوں کے ساتھ دنیا داری ہوتی ہے، عبادت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کر لیجیے میرے بھائی۔ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے کو نہیں کہتے، عبادت صرف زکوٰۃ اور حج کو نہیں کہتے، عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہم نے اپنی بیوی سے شادی کی، شادی کا مقصد یہ تھا ہم جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ضرورت رکھی ہے، ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے، جوان ہونے کے بعد ہمیں عورت کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی اس خواہش کو، اپنی اس آوشیکتا کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے ہم نے شادی کر لی۔ یہ شادی بھی عبادت ہے، اس شادی کے ذریعے بھی اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، بیوی کو گھر میں لائے، کل تک ہم 100 روپے کا کام کرتے تھے، صرف اپنے لیے کماتے تھے، آج اور محنت کرنے لگے، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، اب پریوار والے ہو گئے، اب شادی شدہ ہو گئے، اب ہمارے اوپر بیوی کی ذمہ داری آ گئی۔ ہم نے بیوی کے لیے اچھے کپڑے خریدے، ہم نے بیوی کے لیے گہنے خریدے، ہم گھر آئے، ہم نے بیوی کو کھانا کھلایا۔ کبھی بیوی کو کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ بولو بھائیو، کنوارے لوگ نہ جواب دیں۔ بیوی کو کھانا کون کھلائے گا مولوی صاحب؟ بیوی ہم کو کھلاتی ہے، ہم تو حکم لگاتے ہیں، آدیش دیتے ہیں، گھر میں آئے بیگم ہماری ڈر جاتی ہیں، حضرت آ گئے، بیگم پٹ سے کھانا لا کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی کبھی بیگم کو بھی کھانا کھلائیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مہما انفقت من نفقۃ، تم حلال طریقے سے جو بھی پیسہ کماتے ہو اور جو بھی پیسہ تم خرچ کرتے ہو، تمہارا وہ خرچ کرنا کل اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا تم کو ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ التي ترفعها الی فی امرأتک، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اس لقمے کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اب آج
آج سے شروع کر دو یہ ثواب کمانا. بیوی کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب دو. اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی جائز طریقے سے شریعت کی حدوں کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے، یہ تو ہمارے جسم کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرنا بھی یہ اللہ کے یہاں صدقہ ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو عبادت ہر وہ کام ہے جو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. میرے پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے میرتا، سلاوٹوں کے محلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی آپ کی برادری ہے، بہت اچھی آپ کی، اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، اللہ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا بزنس کرنا، آپ کا بچوں کے لیے پیسہ کمانا بھی اگر حلال طریقے سے ہے، حلال طریقے سے آپ نے بلڈنگیں بنا لی، حلال طریقے سے آپ نے پراپرٹی بنا لی، حلال طریقے سے آپ نے کروڑوں روپے کما لیے، وہ سارا پیسہ کمانا بھی اللہ کی عبادت ہے. اسلام عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد میں 24 گھنٹے اللہ اللہ کریں اور بیوی بچے بھوکے رہیں، اس کا نام عبادت نہیں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمرو کی شادی ہوئی، ان کے باپ نے بڑے اچھے گھرانے کی لڑکی لے کر کے وہ آئے. ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے. صحابہ کرام تو دینداری اور اخلاق دیکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو کے باپ نے ایک خوبصورت لڑکی کو اور ایک اچھی لڑکی کو، ایک دیندار لڑکی کو بہو بنایا. شادی کے 2-4 دنوں کے بعد بہو سے پوچھا، بیٹا کیسا زندگی کیسی چل رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، زندگی اچھی چل رہی ہے، اتنی اچھی چل رہی ہے میں کیا بتاؤں. آپ کا بیٹا تو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، اس کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم کہاں ہے. حضرت عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا عبادت کے اندر اتنا زیادہ مبتلا ہے اور عبادت کا اتنا شوق ہے اس کو، میں نے شادی کی ہے، وہ اپنی بیوی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ رات میں تہجد ہی پڑھتا رہتا ہے، دن میں وہ روزہ ہی رکھتا رہتا ہے. نبی اکرم نے بلایا، اے عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. اے عبداللہ مجھے پتا لگا ہے تم رات میں رات بھر تہجد پڑھتے ہو اور تم دن میں ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اے عبداللہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اے عبداللہ ان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا. اے عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری پتنی کا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تم نماز بھی پڑھو لیکن رات میں آرام بھی کرو، تم روزہ بھی رکھو لیکن کنٹینیو لگاتار روزہ مت رکھو، لگاتار روزہ مت رکھو. یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے. مولوی صاحب کہہ کے گئے رمضان کا روزہ کنٹینیو نہیں رکھنا ہے، یہ نہ سمجھیں آپ، نفلی روزے کی بات ہو. اللہ کے نبی نے کہا روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، گیپنگ دے دو بیچ میں. مہینے میں تم 3 روزہ رکھ لو، ایک نیکی کا ثواب تم کو 10 گنا ملے گا. 3 دن تم روزہ رکھو گے، 30 روزے کا تم کو ثواب مل جائے گا. ہر مہینے 3 روزہ تم رکھ لو. جیسے آج کل سردی کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا آسان ہے. ہماری عورتوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی کوشش کریں اس موسم میں روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، تھوڑا نیکی کما لیں. چھوٹا سا دن ہے اور سردی کا موسم ہے، پیاس بھی اتنی نہیں لگے گی، روزہ رکھ لیں. آپ مہینے میں 3 روزہ رکھ لیں، کون سی مشکل بات ہے. تو عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں میرے بھائیوں جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے
نماز کا ٹائم ہے، ہماری میڑتا کے اندر دکان ہے، نماز کا ٹائم ہے، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو ہم دکان بند کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے اور دکان بند کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسٹمر اسی آدھے گھنٹے میں، اسی 15 منٹ میں ہماری دکان پر آ جائے، تو ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، ہمارا کسٹمر لوٹ جا رہا ہے، ہمارا گراہک چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر تیری عبادت کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میرے بندو تم نماز پڑھ کر کے مجھے کھانا نہیں کھلاتے ہو، کھانا تو تمہیں ہم کھلاتے ہیں، تمہیں روزی تو ہم دیتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی روزی نہیں چاہیے۔ تم دکان بند کر کے مسجد میں آؤ، تم نماز کے ٹائم نماز پڑھو، ہم تمہاری دکان میں اور برکت دیں گے اور کسٹمر بھیج دیں گے۔ کہیں بڑا پیارا جملہ میں نے پڑھا تھا، لکھا تھا کہ اپنی دکان اور کاروبار سے یہ کہہ دو کہ نماز کا ٹائم، نماز سے یہ مت کہو میری دکان کا ٹائم، نماز سے یہ مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے، دکان سے یہ کہہ دو، کاروبار سے یہ کہہ دو۔ اور آج بھی سعودی عرب کے اندر ٹھیک ہے تھوڑی بہت کمیاں اور خامیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی بدلاؤ آ رہا ہے، مگر پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، دکان بند، کسٹمر کھڑا ہے، پیسہ لے کر کے کھڑا ہے، مسجد نبی کے ٹھیک سامنے مارکیٹ ہے مدینہ کے اندر، میں نے خود دیکھا کہ دکان بند ہو گئی، اذان کی آواز، عصر کی اذان ہو رہی ہے، دکاندار نے دکان بند کر دی، میں پیسہ لے کے کھڑا تھا، میں نے کہا بھائی صاحب مجھے سامان دے دو، بولا نہیں اور نماز کے بعد آپ آئیے گا۔ وہاں میں نے یہ چیز دیکھی، میرے بھائیوں ہم عبادت کر کے اللہ کو کچھ نہیں دیتے، اللہ تو بے نیاز ہے، ہم زندگی بھر سجدہ کر کر کے مر جائیں، ہم اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بڑھوتری نہیں کر رہے ہیں، اور ہم سب اگر کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، چھوٹا بھی محتاج ہے، بڑا بھی محتاج ہے، برا بھی محتاج ہے، نیک بھی محتاج ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین جن کو آج دنیا والے مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہیں، جن کو دستگیر کا لقب دے دیا گیا، جن کو غوث اعظم کا لقب دے دیا گیا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں پر ان کو غذا دینے والا ان کا اللہ تھا، ان کا رب تھا، ماں کے پیٹ میں ان کو خوراک پہنچانے والا ان کا رب تھا۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ قابل تعریف ہے، تم تعریف کرو چاہے مت کرو وہ حمید ہے، تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے آدم کے بیٹو دنیا میں جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے، جتنے جنات اب تک پیدا ہوئے، سب مل کر کے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، نیک بن جائیں، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ما زادہ فی ملکی شیئا، اللہ فرماتا ہے میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، میری حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اگر مل کر کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میری حکومت کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ کے اللہ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، یاد رکھو، ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اور ایک اور مقصد ہے ہمیں پیدا کرنے۔ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے،
سال بھر پڑھائی ہوتی ہے، پھر اسکول میں ایگزام ہوتا ہے، بچے کی پڑھائی کے آدھار پر، اس کی پرفارمنس کے آدھار پر، اس کی پڑھائی کی بنیاد پر اس کو امتحان میں نمبر ملتا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی امتحان دے رہے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل کرنے کے لیے، اور اللہ نے ہم کو چھوٹ دی ہے کہ اب جو چاہے سو عمل کریں، ہم جیسا عمل کریں گے وہ ایسا ہی رزلٹ ہم کو ملے گا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا، اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی شروع کی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا۔ اس نے جینے اور مرنے کا جو سسٹم اور نظام بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو ایگزام کے پہلے یہ بتا دے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، کہ تیرے ایگزام میں، تیرے پیپر میں، تیری پریچھا میں یہ سوال آنے والا ہے۔ جو اسکول ایسا کرے گا لوگ کہیں گے وہ غلط کر رہا ہے، وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اور وہ بچوں کے بھوشیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ بچے تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پرچہ پتہ لگ جائے اور ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ قربان جاؤ اس اللہ کے اوپر، اس اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا تو کیا ہے، لیکن اس پریچھا میں، اس امتحان میں جو سوال آنے والا ہے وہ سوال بھی اس نے بتا دیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 5 سوال کیا جائے، اور وہ 5 سوال ہر آدمی سے کیا جائے، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ 5 سوال سب سے ہوگا، مرد سے بھی ہوگا، عورت سے بھی ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے ہم نے تجھے جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، جو جیون دیا تھا، تو نے اپنا جیون کہاں ویتیت کیا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے 60 سال 70 سال تو نے کہاں گزارے۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو 18 سال سے لے کر کے 40 سال، جب تو یوا تھا، جب تو ینگ تھا، جب تیرے اندر طاقت تھی، تو کچھ کر سکتا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کے ان خوبصورت دنوں کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ چوتھا سوال، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تو نے جو مال کمایا تو نے خرچ کہاں پر کیا، کہاں تو نے خرچ کیا۔ اور 5واں سوال قیامت کے دن یہ ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو کچھ سیکھا اور جانا تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا۔ تو زندگی کا یہ مقصد ہے میرے بھائیو، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم جو کریں گے اسی آدھار پہ قیامت کے دن ہمارا حساب۔ دنیا میں سب سے بہترین ترازو سونار کے پاس ہوتا ہے۔ سونار کے ترازو میں گرام سے بھی جو نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ناک کی نتھنی لے کے چلے جائیں، آپ کان کی بالی لے کے چلے جائیں، سونار اپنے ترازو پر رکھے گا اور تول کر کے بتا دے گا کہ اس بالی کا، اس ناک کی نتھنی کا وزن کتنا ہے۔ سونار کا ترازو سب سے اچھا مانا جاتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں ایک ترازو ایسا بھی ہے کہ سونار کا ترازو بھی اس ترازو کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ اللہ کا ترازو ہوگا، وہ اللہ کا میزان ہوگا، جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر کے آئے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
میرے بندو ہم کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، تم نے میتھی کے دانے کے برابر، تم نے باریک سے باریک چیز کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا، اس ترازو پر وہ بھی سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو تمہارا حساب جب ہم لیں گے تو سوچو تمہارا کیا حال ہو. اس اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی کے اس مقصد پر کتنا عمل کر رہے ہیں. نماز کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو نماز سے دور ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو منمانی طریقے سے پڑھتے ہیں. کاروبار میں اللہ تعالیٰ ان کو نواز بھی رہا ہے، ان کا بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، ان کا ویاپار بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، اللہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کاروبار مت کرو، آپ پیسے نہ کماؤ. اللہ تو صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کاروبار میں تم اتنے ویست نہ ہو جاؤ، تم اپنے بزنس میں اتنے بزی نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ. اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت اور بزنس اور ویاپار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. جانتے ہو ہمارے نبی جلدی بددعا نہیں کرتے تھے کسی کی، لیکن ایک موقع پر آپ نے بددعا کی. غزوہ احزاب کا موقع تھا، دشمن سے جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کے دوران عصر کی نماز کا ٹائم، اور اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ اس جنگ کے اندر پھنسے ہونے کی وجہ سے اور بزی ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوب گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، نبی اکرم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور ہم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. بخاری کے الفاظ میں آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے. کتنی محبت تھی ہمارے نبی کو نماز. آخری ٹائم اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے جب اللہ کے نبی مرض الموت میں تھے اور بیماری کی شدت سے آپ تڑپ رہے تھے اور آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کا خیال رکھنا، تم نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرنا، تم نماز کے معاملے میں کوتاہی مت کرنا. میرے بھائیوں، جو انسان نماز نہ پڑھے، جو انسان نماز سے غافل ہے، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا. نماز پڑھیے اور اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کی تلقین کیجیے. بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کو وہ اٹھائے فجر کے ٹائم، شوہر کی ذمہ داری ہے فجر کے ٹائم اس کی نیند کھلی ہے تو وہ بیوی کو اٹھائے. رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے، اپنی بیگم کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے. اگر اہلیہ نہیں اٹھتی ہے تو اپنی اہلیہ کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے، بیوی کو بھی تہجد پڑھاتا ہے. اور اللہ ایسی عورت کے اوپر رحم کرے جو خود بھی تہجد پڑھتی ہے اور بیوی کو بھی، اپنی شوہر کو بھی تہجد پڑھواتی ہے. ایسا پریوار بناؤ میرے بھائیوں، پھر دیکھو گھر میں برکت آتی ہے. ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ہم موبائل 24 گھنٹے میں سینکڑوں بار اپنے جیب سے نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کب ہاتھ لگایا؟
کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہی نہیں ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں انہوں نے سیکھ لی لیکن قرآن نہیں سیکھ پائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑا بہت قرآن چھو لیتے ہیں، باقی سال کے 11 مہینے قرآن لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں اگر ہمارا کوئی بچہ جیل میں چلا جائے، پولیس پکڑ کے چلی جائے، تو ہمارا اگر ایم ایل اے صاحب سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ایم پی صاحب سے کوئی تعلق ہوتا ہے، منتری جی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، تو ہم منتری جی سے بات کرتے ہیں، صاحب ہمارے بچے کو بچا لیجئے، ایم پی سے ایم ایل اے سے گزارش کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہماری گردن پھنسے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم پھنس جائیں گے، یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، یہ قرآن ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یہ قرآن ہمارے لیے سورس بن جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سورس بنے گا، یہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ یہ قرآن کا قاری تھا، یہ قرآن کا حافظ تھا، یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن کو سنا کرتا تھا، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، یہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ ہمارے جو دل سخت ہو گئے نا، کورونا کی اس بیماری میں ہم نے دیکھا لوگ مر رہے ہیں، موت اور جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا نا۔ یہ دل ہمارے جو سخت ہوئے، اس دل کی سختی کو دور کرنا ہے، اس دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو۔ موبائل کے اوپر اگر موبائل لاک ہو جائے تو جب تک پاسورڈ نہ ڈالیں، جب تک پیٹرن نہ ڈالیں، جب تک موبائل کا لاک کوڈ نہ ڈالیں تو موبائل نہیں کھلتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اوپر ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو لاک کر دیا ہے، اس دل کے لاک کو اگر کھولنا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم اس قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، تم اس قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن تو تمہارے دلوں کے لاک کو، تمہارے دلوں کے تالے کو کھول دے گا۔ قرآن دلوں کے تالے کا پاسورڈ ہے، اگر دل کے لاک کو کھولنا ہے، اگر سخت دل کو نرم بنانا ہے، اگر مردہ دل کے اندر زندگی پھونکنی ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن کو پڑھو اور قرآن پر غور کرو اور قرآن پر عمل کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج شام کو میڑتا میں یہ جو گیٹ بنا ہوا ہے، کون سا دوار ہے وہ؟ میرا دوار، میرا دوار، وہاں چند لڑکوں کو میں نے دیکھا، مسلمان لڑکے ہیں، کسی کا بال جو ہے وہ بندر کے جیسا ہے، کسی کا بال ریچھ کی طرح ہے، کسی کی داڑھی جو ہے وہ عجیب و غریب شیپ کی ہے، کوئی ہاتھ میں لال دھاگے پہنے ہوئے، اور یہ تو میری نظر پڑ گئی نا، ایسے نوجوان ہمارے سماج میں بھرے ہوئے، فیشن کے پیچھے اندھے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تم نے اپنی جوانی کو اتنا سستا اور حقیر کیسے بنا لیا؟ تم سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی جوانی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم گٹکے اور نشے کے پیچھے اپنی جوانی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس جوانی کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ اس جوانی کو اتنا حقیر اور سستا نہ بناؤ، اس جوانی کو تم سگریٹ کے دھوؤں میں نہ اڑاؤ، اس جوانی کو تم گٹکے اور نشے میں نہ اڑاؤ، اس جوانی کو تم فیشن کے پیچھے نہ اڑاؤ، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ اس جوانی میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں جو سجدے کیے ہوں گے، رب کعبہ کی قسم بڑھاپے میں وہ سجدے اتنی اہمیت نہیں رکھیں گے جتنی جوانی میں رکھیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا اگر آپ نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں۔ بہترین کپڑے پہنو، بہترین اپنے جسم اور حلیے کو اچھا بناؤ، شریعت منع نہیں کرتی، مگر یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ فیشن کے پیچھے اندھے ہوئے جائیں؟ ایسے بال رکھ رہے ہیں، وہ سامنے سے تو بال ہے اور پیچھے سے آدھا جو ہے وہ سر مڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسا بال رکھنے والا۔ ہماری بہنیں، ہماری مسلمان لڑکیاں
اللہ ان کو بھی ہدایت دے. فیشن کے پیچھے وہ بھی اندھی ہو رہی ہیں. انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک. اب صاحب ہمارے گھروں کی لڑکیوں نے بھی آئی ڈی بنا کے رکھی. اچھا اپنے اوریجنل نام سے آئی ڈی نہیں بناتی ہیں، نقلی نام سے بناتی ہیں. فیس بک کے اوپر دوستی ہو رہی ہے، انسٹاگرام پر دوستی ہو رہی ہے. اور فیس بک پر بھی بیچارے ماشاء اللہ میری دینی بہن، میری پیاری بہن، میری اسلامی بہن. یہ بہن بہن کوئی نہیں ہوتی، بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن ہوتی ہے. اسلامی بہن اور دینی بہن اور فیس بک کی بہن اور انسٹاگرام کی بہن، یہ سب ڈھکوسلا ہے، بکواس ہے یہ سب. اور آپ شیطان کو موقع دے رہے ہیں اپنے گھر میں آنے کا. جانتے ہو زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو. اللہ نے کیا کہا؟ ولا تقربوا الزنا. کیا ترجمہ ہوا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ زنا مت کرو، یہ ترجمہ نہیں ہوا بھائی. زنا کے بولو بھائی قریب نہ جاؤ. زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا بھائی ایک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں کام مت کرو، لیکن جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ ڈینجرس جگہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. ہمارے گھر میں جہاں پہ کرنٹ ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، وہاں پہ ہم باقاعدہ لکھ دیتے ڈینجر، یہ خطرے کی جگہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. زنا اتنا ڈینجرس ہے، اتنا خطرناک ہے، اللہ نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں کو بھی مینشن کر دیا، بیان کر دیا. ورنہ آپ غور کرو عورت دوپٹہ کیسے پہنتی ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، مگر اللہ نے قرآن میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا. اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر کے اندر اپنے سسر کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے جیٹھ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی رہا کرو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھے رہا کرو. ایسا نہ ہو سامنے بھائی ہے، سامنے باپ ہے، سامنے سسر ہے، تو یہ تو ہمارے محرم ہے، ان کے سامنے ہم دوپٹہ رکھیں یا نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ اے مسلمان عورتوں تم دوپٹہ اپنے سینے پر رکھو. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے. جو اللہ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ اللہ اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور لڑکوں سے دوستی کرے؟ جو اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر کے اندر بھی رہا کرو تو ایسی پائل پہن کر کے نہ چلا کرو کہ تمہارے پائل کی آواز تمہارے گھر کے باہر جائے، تمہارے پائل کی جھنکار گھر کے باہر جائے. جو اللہ ایک عورت کے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اللہ اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا وہ لڑکی فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر لڑکوں سے چیٹنگ کرے. اور ایک جملہ کہتا ہوں میڑتا والو، نوٹ کر لو اس بات. آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے، آپ کے گھر میں جوان لڑکی اور بہت نیک ہے، اور آپ کے گھر میں ایک مرد آیا، وہ اپنے زمانے کا سب سے نیک آدمی ہے، بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے. لڑکی بہت نیک ہے، لڑکا بھی بہت نیک ہے، لیکن ذرا اپنے نبی کی یہ حدیث سن لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اس لیے کہ اگر جب لڑکا اور لڑکی تنہائی میں رہیں گے الا وثالثهما الشیطان، وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوگا. وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی نیک لڑکی ہو اور وہ مرد سب سے بڑا نیک ہو، لیکن اگر وہ تنہائی میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے. اور یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام اور یہ سوشل میڈیا پر جو آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ شیطان کو اپنے بیچ میں لا رہے ہیں اور حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ فیس بک اور انسٹاگرام کی یہ دوستی یہ جا کر کے زنا پر ختم ہو رہی ہے، بدکاری پر. میرے پیارے بھائیوں، جوانی کو اتنا حقیر نہ سمجھو، اسے تم زناکاری اور بدکاری میں ختم کر دو. اس جوانی کا تم کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں آپ کو بھی دینا پڑے گا، میری بہنوں آپ کو بھی دینا پڑے گا.
اس جوانی کو بچا کر کے رکھو. اللہ کی قسم آپ جنت میں داخل ہوں گے اگر آپ نے اس جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, تم شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, تم زبان کی گارنٹی دے دو. اضمن لہ الجنہ, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ہمارا نوجوان کانوں میں ایئر فون لگائے رات میں سویا رہتا ہے, صبح کو اس کی نیند کھلتی ہے تو ایئر فون اس کے کان میں لگا ہے. کار چلا رہا ہے تو کار چلاتے ہوئے بھی وہ گانا سن رہا ہے, بائک چلا رہا ہے تو بائک چلاتے ہوئے بھی وہ ہیڈ فون لگائے گانا سن رہا ہے. اللہ نہ کرے کار سے تم جا رہے ہو, گانا بج رہا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تم اسی حال میں انتقال کر جاؤ. کل اللہ کی بارگاہ میں, کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ. بندہ جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں, تم گانا سنتے ہوئے دنیا سے گئے تھے, کل قیامت کے دن گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. تم بے حیائی والی چیزیں دیکھ کر کے اگر دنیا سے گئے تو بے حیائی والی ننگی تصویریں کل قیامت کے دن دیکھتے ہوئے اٹھو. کم سے کم یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے ہم بچائیں کہ اگر یہی کام کرتے ہوئے مر گئے تو کل اللہ کے یہاں یہی کام کرتے ہوئے ہم اٹھائے جائیں. اللہ کے پیارے نبی جب حج کے سفر پہ جا رہے تھے, مینا کے میدان میں ایک حاجی اپنی سواری سے نیچے گرا اور انتقال کر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حاجی کو اسی احرام کے کپڑے میں کفنا دو, اس کو الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ احرام کی حالت میں مرا ہے اور کل قیامت کے جب یہ اٹھے گا اسی حال میں لبیک اللہم لبیک کہتا. انسان جس حال میں ہوگا میرے بھائیوں, اس حال میں کل قیامت اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کرے. یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کا فرشتہ اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا, آپ کے پاس پوچھ کر کے نہیں آئے گا. اور جس دن موت لکھی ہوگی, آپ کے باپ کی کروڑوں کی پراپرٹی آپ کو موت سے نہیں بچا, آپ کی زمین و جائیداد, آپ کا پیسہ, آپ کا اسٹیٹس, آپ کا رتبہ آپ کو موت سے نہیں بچا. یہی تو موت کی ایک کڑوی حقیقت ہے. موت ہمیں ہماری اوقات بتاتی ہے. بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے قارون, بڑے بڑے نمرود, جب موت آئی تو ان کا کوئی بس نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. میرے بندو, جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا, جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی اور تم دیکھو گے کہ تمہارا قریبی آدمی مر رہا ہے, بیٹے کے سامنے باپ مر رہا ہے, بیوی کے سامنے شوہر مر رہا ہے, اولاد کے سامنے باپ مر رہا ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے تم اپنے رشتہ دار کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اپنی ماں کے انتقال پر بھی ہم نے دیکھا, کچھ نہیں کر سکتے. بعد میں ہم کہتے رہے کہ صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں لے کے گئے ہوتے, ڈاکٹر نے دیکھ لیا ہوتا, ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہوتے, ہم نے یہ کر لیا ہوتا, ہم نے وہ کر لیا ہوتا. موت کا ٹائم آ گیا, ایک پل آپ کو زندگی ملنے والی, زندگی یہاں ملی ہے میرے بھائی. یہ زندگی رات میں جب بستر پہ سویا کرو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں کل صبح ہوگی کہ نہیں. اسی لیے بستر پہ جب سوتے ہیں تو نبی نے کون سی دعا سکھائی؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. کیا پتا سو رہا ہوں, صبح میری نیند ہی نہ کھلے. نبی نے دعا بھی کتنی پیاری سکھائی. اور جب صبح بستر سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں یہ چھوٹی سی جو موت دی تھی, جو تو نے ہمیں نیند دی تھی, تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے جانا. رات میں بستر پہ سویا کرو تو زندگی کی آخری شام سمجھ کے سویا.
اور جب یہ سوچ کر کے بستر پہ سو گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی کے مقصد کو نہ سمجھیں. آپ زنا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں, آپ شراب پیتے ہوئے دنیا سے جائیں, آپ جھوٹ بولتے ہوئے دنیا سے نہیں. جس دن آپ کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے, اس کو حساب دے. کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو, کبھی کبھی قبرستان جا کے دیکھو کہ آپ کے اسی میڑتا کا کروڑ پتی بھی اسی قبرستان میں لیٹا ہے اور آپ کے محلے کا بھکاری بھی اسی قبرستان میں لیٹا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مٹے نامور کے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. میرے پیارے بھائیوں, قبرستان کے اندر جا کر کے کبھی کبھی اپنی موت کو بھی یاد کیا کرو. اللہ کے پیارے نبی ایک صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے, صحابی کے جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی قبرستان کے اس ماحول میں قبر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ وہاں قبرستان کی مٹی آپ کی آنسوں سے گیلی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے, اس قبر میں تم کو بھی دفن ہونا ہے, تم کو بھی مرنا ہے اور تم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي, اے میرے صحابہ یہاں آنے کی تیاری کرو. سب کو جانا ہے, اس لیے قبرستان میں جا کر کے بھی موت کو یاد کرنا چاہیے. ارے ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے کہ قبرستان میں بھی ہم مذاق کرتے ہیں, قبرستان میں بھی ہم ٹھٹا مارتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. ہمارے دل تو اتنے سخت. عثمان غنی کو دیکھو, قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, زار و قطار رونے لگتے ہیں. پوچھا گیا عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں, جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں, لیکن قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو پار کر لیا, جس نے اس سیڑھی کو پار کر لیا, اس کے لیے آگے کی سیڑھیاں آسان ہو جائیں گی, اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. زندگی کے مقصد کو سمجھو میرے بھائی. اس دنیا میں ہم جو کریں گے اسی حساب سے آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مشہور صحابی اللہ کے نبی, وہ اکثر قبرستان جاتے تھے. کسی نے پوچھا ہے ابو درداء کیا بات ہے آپ قبرستان اتنا کیوں جاتے ہیں؟ کہا میں 2 وجہ سے قبرستان جاتا ہوں. ایک تو قبرستان میں جب میں جاتا ہوں ہؤلاء قوم یذکروننی معادی, قبرستان میں جانے کے بعد مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے, مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے, مجھے اپنی موت یاد آتی ہے. قبرستان میں جانے کے بعد مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے, اس لیے میں قبرستان جاتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے وَإِذَا قُمْتُ عَنْهُمْ لَا يَغْتَابُونَنِي, جب میں قبرستان سے جانے لگتا ہوں, جب میں قبرستان سے اٹھ کر کے جانے لگتا ہوں تو وہاں کوئی میری غیبت کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور جب اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں تو ہماری پیٹھ کے پیچھے لوگ ہماری غیبت کرتے ہیں. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں کوئی غیبت کرنے والا نہیں ہے. آپ قبرستان جائیے اور ہو کر کے چلے آئیے, وہاں کوئی آپ کی غیبت کرنے والا نہیں. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں میں نے زندگی کے مقصد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے, رب العالمین ہمارے گھروں کے حالات کو درست کر دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو نوجوان ہم میں کسی بھی قسم کے نشے کا شکار ہیں, ڈرگس کا شکار ہیں, شراب کے شکار ہیں,
اللہ ان کو اس نشے کی لت سے اللہ ان کو نجات دے. ہمارے وہ بھائی جو شرک کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے کے شرک میں وہ مبتلا ہیں، اللہ ان کو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے. ہمارے متعلق ہمارے جن بھائیوں کے دل اور دماغ میں غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، کوئی ہمیں رسول کا گستاخ مانتا ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ مانتا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ مانتا ہے، اللہ ان کو ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اپنے رسول کی صحیح اور سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے. اپنے رسول کے صحابہ کی اور اپنے رسول کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور